क्लब की तेज रोशनी और म्यूजिक ने न जाने कितने थरथराते हुए जिस्मों को एक शहर में मुब्तला कर दिया था। रात जैसे जैसे गुजरती जा रही थी, इस अंधे नशे में मुब्तला होकर वो अपनी अक्लों से मफलूज हो रहे थे। छोटे छोटे कपड़ों में मुब्तला हसीनाएं, बिगड़े हुए घर के अमीरजादे जिनके हाथ में मशरूबात अपना रंग इनके दिमागों पर चढ़ा चुकी थी। एक कोने में मेज पर बैठा वो भी अपने जिस्म को हिलाकर गोया इसी महफिल का हिस्सा बना हुआ था। इंतहा का डैशिंग, जिसके माथे पर बिखरे हुए बाल, फॉर्मल ड्रेस इसे न जाने कितनों के लिए मरकज़े निगाह बना चुकी थी। बेतहाशा दौलत ने इसके चेहरे की मगरूरी में इजाफा कर दिया। सुर्खों सफेद रंगत में इस वक्त सुर्खियां खिली थी और बड़ी बड़ी नशीली आंखें इस वक्त नशे में डूबी हुई थीं। हाथ बढ़ाते हुए इसने ग्लास में थोड़ा सा मशरूब उंडेला और दोबारा लबों से लगा लिया। इससे पहले कि वो इसके लबों को छू लेता, किसी के नाजुक हाथों ने इस ग्लास को अचक कर अपने लबों से लगा लिया और वो बदमजा होकर सामने खड़ी लड़की को देखता रह गया, जिसका वजूद तकरीबन नुमाइश बना हुआ था। यहाँ पर जितनी भी लड़कियां थीं, इनके जिस्म पर लिबास ना होने के बराबर था। ये इसके लिए बहुत आम सी बात थी, लेकिन सामने खड़ी अनाबिया को देखकर इसने मुंह मोड़ा और इसकी बदमस्की को देखकर अना भी हल्का सा झुकते हुए इसके हसीन चेहरे को थामकर अपने करीब कर गई। तुम्हारे चेहरे के बिगड़े हुए तासुरात बहुत बुरे लगते हैं मुझे। अपना मूड फ्रेश रखा करो। जाने जा बोझ कर वो यूं बात कर रहे थे जैसे इसके लबों को छूने का इरादा रखते हो, जबकि मुकाबिल लबों का कोना खींचकर हल्का सा मुस्कुराया। तुम जानती हो जो चीज मेरी है वो सिर्फ मेरी है, इस पर कोई और हक जताए मुझे बर्दाश्त नहीं। इसके मखमली हाथ को थाम कर अपने करीब खींचते हुए इसने अनाबिया के चेहरे पर अपनी सांसों को छोड़ा और वो तो इतनी नजरे करम से हैरान होकर पीछे हटी और फिर घूमते हुए इसकी गोद में बैठ गई। मुझ पर भी तो सिर्फ तुम्हारा हक है। किसी और को हक देने से पहले इस हक को हासिल कर लो। वो इसके बाजों में बिखरने के लिए तैयार थी। इसकी आवाज इतनी मखमूर थी कि वो देर तक अजीब नजरों से इसका चेहरा देखता रहा, जबकि अनाबिया की उंगलियां इसके रुखसारों को छूती हुई इसके बालों में पेवस्त हो गईं। वो इसके सर को झुकाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो बस यूं ही बैठा इसका चेहरा देख रहा था। दिमाग में कुछ और चल रहा था। वो जो बात कर रही थी वो बाखूबी समझता था, इसलिए इसे खुद से थोड़ा सा दूर कर दिया। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। तुम जानती हो कि हनैन शाह की दुनिया ही इतनी वसी है कि इसे मस्त कर दे। वो भला यूं किसी पर दिल हारने वाला था? हरगिज नहीं। एक से बढ़कर एक हसीन चेहरों से वो मुतारिफ हुआ। इसे न जाने कितनी हसीन लड़कियों को वो खुलेआम फ्लर्ट किया, लेकिन कभी भी वो अपनी हुदूद नहीं भूला और ना ही किसी को भूलने दे सकता था। बचपन से इसकी माँ ने इसकी तरबियत कुछ इस अंदाज से की कि जिस अंदाज में हर गुनाह को अपने लिए एक सहूलत समझ लिया जाता है, लेकिन इसके बावजूद न जाने क्यों वो कभी किसी को खुद के इतना करीब नहीं होने देता कि बाद में से पछताना पड़े। इसलिए इस बार अनाबिया को भी छोड़कर बामुश्किल अपने कदमों को घसीटता जाने लगा। जब अनाबिया ने इसकी शर्ट को खींचकर दोबारा अपनी जानिब मोड़ लिया, अनाबिया वो गोया इसे वार्न करने के अंदाज में जता रहा था
میں واپس جا رہا ہوں۔ انابیہ اس کی بیسٹ فرینڈ تھی، ہمیشہ وہ ہر معاملے میں اس کے ساتھ کھڑی رہی اور وہ بار بار اسے دھتکار بھی نہیں سکتا تھا، اس لیے بڑے طریقے سے خود کو اس سے دور کر رہا تھا۔ لیکن انابیہ اس کی شرٹ کے بٹنوں سے کھیلتے ہوئے خود کو کھینچ کر اس کی خوشبو سے متعارف کروا رہی تھی۔ آج بھی سیریسلی تم یہ رنگین پارٹی چھوڑ کر گھر جاؤ گے؟ اس نے نسوں میں حیرانگی بھر لی۔ وہ بار بار اس کا راستہ روک رہی تھی اور اس بار وہ خود پر جبر نہیں کر پایا، اس نے اس کے ہاتھ کو جھٹک دیا۔ اوہ کم آن! وہ عجیب سے انداز میں بڑبڑاتے ہوئے باہر کی جانب چلا گیا، جبکہ وہ وہیں کھڑی دیر تک اس کی پشت کو گھورتی رہی اور پھر سر جھٹک کر ایک بار پھر میوزک پر انجوائے کرنا شروع کر دیا۔ گھڑی 2 کے ہندسے کو عبور کر رہی تھی۔ رات کے اندھیرے کو اپنی تیز جگمگاتی ہوئی روشنیوں سے چیرتی ہوئی حویلی پورے روب اور دبدبے سے کھڑی تھی۔ جب اس کی گاڑی حویلی میں انٹر ہوئی اور گارڈ نے سکون کا سانس لیا، وہ ڈرائیونگ سیٹ سے نیچے اترا۔ وہ چند گھنٹوں کا دلہا تھا جو اپنی سہاگ رات کلب میں گزار کر آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر اطمینان تھا، ہاتھ میں سلگتی ہوئی سگریٹ دھوئیں کو ہوا میں تحلیل کر رہی تھی۔ داخلی دروازے کو عبور کر کے وہ اندر داخل ہوا۔ ایک عجیب سی گھٹن اسے محسوس ہونے لگی تھی۔ پوری حویلی میں گویا رنگ و بو کا سیلاب آیا ہوا تھا۔ آج اس کی شادی ختم ہوئی اور اس کی دلہن رخصت ہو کر اس کے کمرے میں اس کا انتظار کر رہی تھی، اور رات کے 2 بجے وہ اپنی رات کو باہر سیلیبریٹ کر کے آ رہا تھا۔ اس وقت بھی وہ نشے میں تھا، لیکن اس کے باوجود اس کی شخصیت سے کچھ بھی ظاہر نہیں ہو رہا تھا۔ مضبوط قدم اٹھاتا، اپنے ہاتھوں کو پشت پر باندھے وہ اندر جا رہا تھا جب اچانک ایک جانب سے آنے والی آواز نے اس کے قدموں کو روک لیا۔ آج رات تو تمہیں گھر پر ہونا چاہیے تھا، کم سے کم اتنی غیرت تو ہو کہ تمہاری بیوی تمہارے کمرے میں انتظار کر رہی ہے۔ یہ زہریلی آواز کس کی تھی وہ بخوبی پہچانتا تھا، اس لیے اس نے پلٹنا گوارا نہیں کیا۔ تھک گیا ہوں تو کیا لڑائی کا پروگرام صبح تک ملتوی ہو سکتا ہے؟ نہایت اطمینان بھرا لہجہ انہیں آگ لگا دینے کے لیے کافی تھا۔ ان کا اکلوتا بیٹا جو اتنا ضدی اور ہٹ درم ہو چکا تھا کہ اپنی مرضی کا مالک بن کر ان کے لیے ہمیشہ مسائل پیدا کرتا، اور اس وقت بھی ان کا دل چاہا کہ وہ اسے گریبان سے پکڑ کر 2-4 تھپڑ رسید کر دیں، لیکن شاید اب وہ ان کی مار اور پکڑ سے باہر نکل چکا تھا۔ اپنی زبان کو قابو میں رکھا کرو حنین، بات کرتے ہوئے تمہیں اتنا تو اندازہ ہونا چاہیے کہ تم باپ سے بات کر رہے ہو۔ وہ ابھی تک ان کی جانب مڑ کر دیکھ نہیں پایا، لیکن اس بار پلٹ کر دیکھا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہا، غصہ رات بھر باہر رہنے کا ہے یا اپنی بھتیجی کے انتظار کرنے کا؟ سرخ نگاہیں اس وقت زاہد شاہ کے چہرے پر جمی ہوئی تھی جو دانت پیس کر اس کی جانب بڑھے۔ تم نشہ کر کے آئے ہو، تمہاری عادتیں کسی کی زندگی برباد کر سکتی ہیں۔ ان دونوں کی آوازیں رات کے اس پہر بھی حویلی میں گونجنے لگی تھیں۔ تبھی ستارہ بیگم ڈھیلے ڈھالے شرٹ ٹراؤزر میں بالوں کو کندھے پر ڈالے باہر آئیں۔ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کوئی وقت ہے لڑنے کا؟ انہوں نے حنین شاہ کی جانب دیکھا۔ یہ تمہیں دیکھنا چاہیے، اپنی تربیت کا نتیجہ آج اس کی ویڈنگ نائٹ ہے اور اسے عیاشیوں سے فرصت نہیں۔ یہ عیاشیاں میں نے آج رات سے شروع نہیں کی، میں شروع سے ان تمام چیزوں کا عادی ہوں اور یہ سب کچھ مجھ سے منسلک ہے۔ اس بار ان کی جانب چلتے ہوئے ان کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ بڑے اطمینان سے سینے پر بازو باندھ کر وہ اپنے باپ کو ضد دکھا رہا تھا۔ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ کی پاک باز، باکردار اور نیک بھتیجی کے لیے میں خود کو بدل نہیں سکتا۔ یہی میری زندگی ہے۔ ایک اور انتہائی مڈل کلاس گھرانے میں پلی بڑی ڈبو سی لڑکی کے لیے اپنا لائف سٹائل بدل دوں؟
नेवर। सर को हल्का सा घुमाते हुए वो एक भरपूर निगाह इन दोनों पर डालकर वापसी के लिए पलट गया। तेज कदमों को उठाता हुआ वो कमरे की जानिब जा रहा था और जाहिद शाह जोर से मुट्ठियां भींचकर सितारा बेगम की जानिब पलटे। काश तुमने इसकी तरबियत की होती, काश। और हमेशा की तरह जाहिद शाह की बातों पर बददिल होकर वो सर झटकती कमरे में चले गए। इन्होंने अपनी मर्जी से शादी की थी। सितारा बेगम एक ऐसा नाम था जो जवानी में इनके लबों पर आया और फिर इन्होंने बगावत कर डाली। हालांकि वो जद्दी पुश्ती अमीरजादे नहीं थे, हाँ, लेकिन इनकी तालीम खानदान के बाकी सब लड़कों से ज्यादा थी। इसलिए इन्होंने अपनी जिंदगी गुजारने के लिए अपनी मर्जी की लड़की का इंतखाब किया। दिलदार शाह इसकी बगावत पर जी जान से लर्ज गए। बाहर से आई हुई लड़की तुम्हारे साथ खड़ी तो हो सकती है, लेकिन तुम्हें वो सुकून नहीं दे सकती। सितारा बेगम का लाइफस्टाइल, इनका अंदाज देख कर ही दिलदार शाह जैसे शख्स की दूरअंदेशी काम कर गई। मैं सितारा से मोहब्बत करता हूँ, मुझे इसकी दौलत से फर्क नहीं पड़ता, चाहे इसका बाप इसे फूटी कोड़ी भी साथ ना दे, लेकिन मैं इसे मानने के लिए तैयार हूँ। इन्होंने इस रोज बगावत की थी। सितारा बेगम के साथ इनका रिश्ता बन गया और अब वो इसे किसी सूरत नहीं तोड़ सकते थे। दिलदार शाह को बेटे की जिद के सामने हार मानना पड़ी और फिर इसका नतीजा इन्होंने सारी जिंदगी भुगता। इसलिए अब वो हरगिज नहीं चाहते थे कि इनका बेटा भी वही सब कुछ भुगते। सितारा बेगम बज़ाहिर तो इनसे मोहब्बत करती थी, सारी जिंदगी इनके साथ वफादार रही, लेकिन फिर भी इनके वो शौक और मशगले कम नहीं हुए। रातों को देर से आना, फ्रेंड पार्टीज एंजॉय करना। बेटे की पैदाइश के बाद भी वो इससे वो प्यार और तवज्जो नहीं दे पाए जिसकी औलाद एक हक और एक औलाद हकदार होती है। कमरे का दरवाजा धार से खोलते हुए वो अंदर दाखिल हुआ। इस वक्त गुस्सा इसके चेहरे पर सवार था। सामने बिस्तर पर बैठे हुए वजूद ने हड़बड़ा कर अपनी आंखों को खोला। काफी देर इंतजार करने के बाद वो सोने के लिए लेट गई थी। भारी भरकम लिबास जेवरात में गैर आरामदेह हालत में लेटी हुई वो लड़की पट से आंखें खोले अपने सामने खड़े इस शख्स को देख रही थी जो बड़े अजीब नजरों से इसके चेहरे का जायजा ले रहा था। शायद जिंदगी में पहली बार इसने हिजाब में लिपटी हुई दुल्हन को देखा। निकाह के बाद भी इसे देख नहीं पाया। अपनी जिद पर कायम रहते हुए अपनी अना को संभाल कर घर से निकल गया था, लेकिन इस वक्त वो इसके सामने थी। शोख रंग के उरूसी लिबास में इसका जगमगाता हुआ वजूद मुकाबिल के लिए तवज्जो का बायस था। हिजाब में होने के बावजूद इसने बड़ी खूबसूरती से और नफासत से अपने चेहरे को सजा रखा था। भारी ज्वेलरी और फिर सर पर लिया गया दुपट्टा सोने की वजह से सुर्ख आंखें और इस वक्त अपने लबों को तर करती अपनी सुर्ख आंखों से मुकाबिल को देखकर पलकें झुकाकर वो जल्दी से अपने लिबास को दुरुस्त करने लगी। जब खुद पर लिपटे हुए तलस्सुम को तोड़कर वो आगे बढ़ा और इसे बाजों से खींचकर अपने मध्य मुकाबिल लाकर खड़ा कर दिया। मेरी जिंदगी में क्या पहले कम मसाइल थे जो अब तुमने इनमें इजाफा कर दिया। दांत पीस कर वो इससे मुखातिब था, जबकि हैरानगी भरी नजरों से इसे देखती हुई वो काफी खौफ का शिकार लग रही थी। दोनों के आमने सामने पहली मुलाकात थी। शायद इसने पहले हुनैन शाह को देखा हो या नहीं, वो नहीं जानता था, लेकिन वो इसे पहली मर्तबा देख रहा था जिसकी उम्र बामुश्किल 24 साल थी। अगर तुम यहाँ सच समझ कर इस इंतजार में बैठी हो कि मैं तुम्हें सराहूंगा तो तुम्हारी गलती है। मुझे ना ही तुम में कोई इंटरेस्ट है और ना ही इस शादी में और ना ही मैं इस रिश्ते को दिल से तस्लीम करता हूँ। अब हटो, सोने दो मुझे। बड़ी सफाकियत से वो अपने अल्फाज इसके कानों में उंडेल कर वो इसे खुद से दूर हटा चुका था, जबकि
भारी लिबास के साथ लड़खड़ाती हुई वो जरा सा दूर हो गई। दीवार का सहारा लेकर इसने हैरत से पलट कर पीछे देखा। अगर कोई और होता तो इस वक्त आगे बढ़कर इसको गिरेबान से पकड़ लेता। जो शख्स इसे निकाह कर चुका था, इसे बीवी बनाकर अपने कमरे में ला चुका था, लेकिन ना ही इसे दिल से तस्लीम करता था और ना ही कोई हक देने का रवादार समझता था खुद को। लेकिन इसने इस सर फिरे इस शख्स को गिरते हुए देखकर ज़ेरे लब दोहराया, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। आंखें भीगी थीं, लेकिन अपनी आजमाइश समझते हुए इसने भीगी आंखों को रगड़कर अपने भारी भर लिबास को घसीट कर चेंज करने चले गए। जबकि इसे चुपचाप जाते हुए मुकाबिल ने गर्दन मोड़कर इसे जाते हुए देखा और फिर सुकून की सांस खारिज करते हुए गहरी नींद में चला गया। इसने बड़ी नजाकत से इसके कंधे पर हाथ रखा था। उठे, फजर का वक्त हो गया है, नमाज नहीं पढ़नी आपने? एक मध्यम सी आवाज इसके कानों से लहराई। आज तक इसे किसी ने नमाज पढ़ने के लिए नहीं जगाया था। हालांकि वो जाग चुका था, लेकिन फिर भी अपनी आंखें बंद किए लेटा रहा। ना जाने किस एहसास ने इसके पूरे वजूद को अपने गिरफ्त में कर लिया। अजानों की आवाजें इसके कानों से टकरा रही थी, लेकिन आज तक इसने अपनी पूरी जिंदगी इस तरह गुजारी थी कि एक या दो बार से ज्यादा अल्लाह के सामने सजदा न किया हो। ऐसा नहीं था कि वो मुसलमान नहीं था, मुसलमानों की औलाद था, दिल से मुसलमान था, लेकिन कभी नौबत ही नहीं आई। किसी ने एहसास ही नहीं दिलाया कि जिंदगी में नमाज पढ़ना भी जरूरी है। और बाकी सारे कामों को मलहूते खातिर रखते हुए वो खुदा की जात को फरामोश कर गया। एक बार फिर कोई इस पर झुका, दिल फरेब सी खुशबू इसके नथनों से टकराई और इसने आहिस्ता से अपनी आंखों को खोल दिया जो इसके सामने झुकी हुई थी। सलीके से सर पर नमाज के स्टाइल में लिया गया दुपट्टा, चेहरे से टपकता हुआ पानी और एक नूर था। इस वक्त वो भारी मेकअप में अपने चेहरे से उतार चुकी थी। इस वक्त इसका चेहरा एक हयादार नूर से जगमगा रहा था। इसकी आंखें जैसे रोशन थीं और लब आहिस्तगी से मुस्कुरा रहे थे। इसके चेहरे पर ऐसा इत्मीनान फैला हुआ था कि इसने आज तक किसी धुतकारी हुई दुल्हन नहीं देखी और दूसरे पल इसने निगाहों को फेर लिया। एक बार फिर अपनी आंखें बंद करते हुए वो करवट बदल गया और वो फौरन पीछे हट गई। इसे अच्छा नहीं लगा था किसी को एक दो बार के बाद जगाना, हालांकि वो जाग चुका था। जानता था कि नमाज का टाइम है, इसके बावजूद जरूरी तो नहीं था कि वो जबरदस्ती करते और फिर वो इसे झाड़ कर रख देता। इसे वापस पलट आए। वो काफी देर मन ही मन में इंतजार करता रहा कि वो इसे दोबारा जगाए, कायल करे, लेकिन वो दोबारा नहीं आए। काफी देर गुजरने के बाद इसने करवट बदलने के बहाने जरा सा आंखों को खोलकर देखा। वो सामने नमाज पढ़ी थी और वो बड़ी देर तक इसे देखता रहा। इस लम्हे पहली बार इसे किसी बेचैनी ने घेरा था और इसी बेचैनी को कम करने के लिए वो एक बार फिर अपनी आंखें बंद कर गया। जब हम गाफिल होना चाहते हैं तो खुदा हमें गाफिल कर देते हैं। घड़ी ने 12 हो जाने का संदेशा दिया और इसे जरा सा सर उठाकर देखा, 12 बज चुके थे और अमूमी तौर पर वो इस वक्त जागा करता। गर्दन मोड़कर इसने देखा, लेकिन बिस्तर पर एक भी सिलवट नहीं थी और ना ही इसके पहलू में कोई वजूद लेटा हुआ था। फिर इसने निगाहें मोड़कर पूरे कमरे में देखा, वो कमरे में भी मौजूद नहीं थे। मुतमईन होकर वो उठा और फ्रेश होने चला गया। यही तो वो चाहता था कि कोई बेजा इसकी जिंदगी में मुदाखलत न करे। इसने सोच लिया था कि वो कभी भी इसे तस्लीम नहीं करेगा और ना ही कर सकता है, लेकिन खुदा के बनाए हुए रिश्ते से मुंह मोड़कर वो कितनी देर तक अपनी जिद पर कायम रहता, ये कोई नहीं जानता था। बाज हादसे हमारी जिंदगी में ऐसे होते हैं जो हमें समझाना चाहते हैं, लेकिन हम ये समझते हैं कि
ہم ان میں الجھا کر خود کو کھو دیں گے، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ وہ ناشتے کے لیے باہر آیا اور ستارہ بیگم نے فوراً ملازمت سے کہہ کر ناشتہ لگوانے کے لیے کہا۔ ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھا ستارہ بیگم سے ہلکی پھلکی بات کر کے وہ ملازمہ کا ہی انتظار کر رہا تھا، جیسا کہ ہمیشہ سے ہی اس کے لیے ملازمہ لے کر آتی، اور تبھی اس کے پہلو میں وہ وجود نمودار ہوا۔ چوڑیوں کی کھنک نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا تھا۔ دو مہندی لگے ہاتھ اس کے سامنے ناشتہ رکھ رہے تھے، اور پھر اس نے پلکیں اٹھا کر اس کے چہرے کو دیکھا۔ نفاست سے سر پر لیا گیا دوپٹہ ڈھیلی ڈھالی شلوار قمیض میں وہ کافی دل فریب لگ رہی تھی۔ اس کا نازک سا چہرہ شفاف موتی کے جیسا تھا، اور وہ کافی دیر ٹھٹک کر اسے دیکھتا رہا۔ جب ستارہ بیگم نے گردن موڑ کر اسے دیکھا، تم یہاں دوپٹے کے بغیر بھی رہ سکتی ہو، یہاں ہوتا ہی کون ہے جو تم حجابی بی بی بن کر گھومتی ہو؟ وہ اب اپنی پوری توجہ ناشتے کی جانب مرکوز کر چکا تھا۔ جب اس نے پہلی بار اس کی مدھم سی آواز کو سنا، یہ حجاب نہیں ہے، میں نے بس سر پر دوپٹہ لے رکھا ہے اور یہ میری عادت ہے۔ چہرے کے اطراف میں دو جھولتی ہوئے لٹیں، اب اپنی بہت سی عادات کو تمہیں چھوڑنا پڑے گا۔ یہ تمہارا وہ گھر نہیں ہے جہاں لڑکیوں کو 7 پردوں میں چھپ کر رہنا پڑتا ہے۔ ستارہ بیگم کا لہجہ انتہا سے زیادہ سخت تھا۔ ظاہر شاہ آفس کے لیے نکل چکے تھے۔ وہ چپ چاپ برتنوں کو رکھتی واپس پلٹنے لگی، لیکن اس سے پہلے ستارہ بیگم اس کے قریب سے گزر کر اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ ہمیشہ کی طرح بولڈ ڈریسنگ، سٹائلش لک، خوشبو میں بکھرا ہوا وجود، اور تبھی نہ جانے کیوں اس نے اس لڑکی کو پکار لیا۔ صبح تو مجھے بیدار کر رہی تھی۔ اس کا لہجہ کپکپا دینے والا تھا۔ وہ کافی دیر اپنے لبوں کو دانتوں میں دبائے کھڑی رہی، اور پھر پلکیں اٹھا کر ایک نظر حنین شاہ کو دیکھا۔ میں بس آپ کو نماز کے لیے جگا رہی تھی، میں نے کہا تھا تم سے، وہ بڑے کاٹدار لہجے میں بات کر رہا تھا۔ آج کے بعد کوشش کرنا کہ میری اجازت کے بغیر میرے قریب مت آؤ، اور نہ ہی مجھ پر کوئی حق ظاہر کرنا، سمجھی تم؟ اسے وارن کرتا ہوا وہ دوبارہ اپنے ناشتے کی جانب متوجہ ہو گیا، اور وہ پلٹ گئی۔ یوں لگا تھا جس سے حلق میں کانٹے جگنے لگے ہوں، اور وہ اپنے کمرے میں جا رہی تھی۔ آنکھیں سرخ ہونے لگیں اور جگمگاتے ہوئے قطرے اندر کی وحشت کو ظاہر کر رہے تھے۔ ایک لڑکی اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یہاں آتی ہے۔ یہ رشتہ اس کے باپ کی مرضی سے ہوا تھا، اور اس نے سر تسلیم خم کر لیا۔ حالانکہ اس سے کوئی لالچ نہیں تھا کہ وہ کسی بڑے گھر میں جائے گی، کسی بگڑے ہوئے امیرزادے کی زندگی میں ڈھل کر آسائشوں سے متعارف ہوگی، بلکہ اس نے چپ چاپ وہی تسلیم کیا جو خدا اور اس کے والدین کی مرضی تھی۔ اس کے باوجود اپنے لبوں کو دانتوں میں دبا کر وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھے رو پڑی۔ اس کا ضبط جواب دے گیا۔ ہمیشہ سے وہ بہت جلدی ایموشنل ہو جانے والوں میں سے تھی، حالانکہ اس میں صبر کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ اس کی ماں نے بچپن سے اسے یہی تلقین کی تھی، اور شادی سے پہلے بھی اسے اچھی طرح باور کروا دیا تھا کہ ان کے اور ہمارے گھر میں یہ زمین آسمان کا فرق ہے، اور اب ان کی جلی کٹی باتوں کو سن کر ہی ان کے دل میں اپنی جگہ بنانی ہے۔ ناشتہ کرنے کے بعد ایک بار پھر شاید وہ باہر سے چلا گیا۔ وہ نہ ہی کمرے میں آیا اور نہ ہی اس نے حیا پر کوئی توجہ دی۔ سارا دن وہ اپنے کمرے میں بند رہی۔ نماز کا وقت ہوتا تو نماز پڑھ لیتی، نماز کے بعد تھوڑی سی تلاوت، اور پھر کمرے میں بیٹھ جاتی۔ اپنے ماں باپ سے بات کی، اپنا موبائل وہ ساتھ لے کر آئی تھی۔ وہ شام کے قریب اس سے ملاقات کرنے کے لیے آنے والی تھی۔ اس کے چہرے بشاشت سے چمک اٹھا تھا۔ پیچ کلر کے کامدار سوٹ کو پہنے وہ آئینے کے سامنے تیار ہو رہی تھی۔ آج سے پہلے اس نے کبھی تیز میک اپ استعمال نہیں کیا، لیکن اس کی شادی ہو چکی تھی۔ کم سے کم اپنے لیے، اپنے شوہر کے لیے اتنا تو کر سکتی تھی، اور اس روز اپنے چہرے پر مصنوعی سجاوٹ صرف اور صرف اس کے والدین کو مطمئن کرنے کے لیے تھا۔ لائٹ سے میک اپ کے ساتھ وہ اپنے بالوں کو سلجھانے لگی جب عادت کے مطابق دھار سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا، اور چہرے پر سنجیدہ تاثرات سجائے اندر آنے والا شخص وہیں کھڑا رہ گیا۔ اس وقت وہ بغیر اسے کسی بھی حجاب یا دوپٹے کے دیکھ رہا تھا، جبکہ اسے اپنی ہی یہ غلطی
बड़ी शिद्दत से महसूस हुई कि वो दुपट्टे को दूर बेड पर रखे बड़ी फुर्सत से खुद को तैयार कर रही थी। इसे देखकर हिचकिचाती हुई बेख्तियार 2 कदम दूर हुई और हर किसी लिपस्टिक लबों के कोने पर फैलती चली गई। वो इन्हें हमाक से देख रहा था। पहली बार खूबसूरती से सजी हुई आंखें, लंबे स्याह बाल जो शायद गीले थे, कमर पर बिखरे हुए थे। ड्राई करने के बावजूद अभी तक इनका भीगापन कायम था। वो बड़ी मोहियत से इसे देखते हुए अंदर आ रही थी। पहली बार ऐसा लगा कि वो लड़की कोई और है जिसे वो जानता था कि नहीं है, जो उसके सामने अपने हुस्न के सारे राज खोल कर खड़ी है। 2 कदमों के फासले पर वो खड़ा इसके चेहरे को देख रहा था। लड़ती हुई पलकें, गुलाबी रंगों से आरास्ता लब। हया को यूं लग रहा था जैसे वो आज अपनी शर्म और झिझक की वजह से मर जाएगी। दिल उछलकर हलक में धड़क रहा था। इस शख्स के सामने सिर्फ लब लड़ रहे थे। लबों से किसी भी जुमले को अदा करना निहायत मुश्किल था। आज तक वो जितनी लड़कियों से मुतारिफ हुआ, इन सबसे ज्यादा हसीन लड़की वही थी। और इस लम्हे भर में इतराफ करना पड़ा। इसके करीब जाकर इसने बेतहाशा इसके मुलायम बाजों को पकड़कर इसे अपने करीब खींचा और कटी हुई शाख की तरह वो लहरा कर इसके सीने से लगी। आज कहाँ है तुम्हारा हिजाब और तुम्हारे दुपट्टे? बड़ी गहरी नजरों से इसके चेहरे के नकूश और उसके नशीबो फराज का जायजा ले रहा था और वो शर्म से सुर्ख पड़ती जा रही थी। आपके सामने मुझे हिजाब लेने की जरूरत नहीं है, आप मेरे महरम हैं, वो बेख्तियार कह गई और मुकाबिल ने घुमाकर इसकी पुश्त को अपने साथ लगा लिया था। बिल्कुल ठीक बात, मैं रहूं और महरम के तो बड़े बड़े हक बनते हैं। वो जैसे इसे समझा रहा था, ये समझे बगैर कि ये सब कुछ समझना तो इसका अपना हक बनता ना। जबकि लड़ती पलकों से इस शख्स को देखती हुई वो लड़की देर तक इसकी नजर तीन नजरों में उलझती रही। वैसे बहुत खूबसूरत हो तुम, इस बात पर तुम्हारे चाचू को दाद देनी पड़ेगी। वो हिस्ट्री से अपने हाथ का अंगूठा बढ़ाकर इसके लबों के किनारे को साफ कर रहा था। जबकि शर्म से सुर्ख पड़ती वो बेख्तियार 2 कदम दूर होने लगी, लेकिन मुकाबिल ने इसकी कलाई थाम कर इसे अपनी जानिब घुमाया और फिर इसके बालों में उंगलियां चलाते हुए अचानक इसके बालों को तबूस कर इसके चेहरे को अपने करीब कर लिया। अभी तो कहा है मैंने कि मेरे बहुत से हक बनते हैं, सो मैं तुम्हें देख सकता हूँ, तुम्हें छू सकता हूँ, मुझसे दूर जाने का कोई जवाब नहीं बनता, वो कह गया। जबकि मुकाबिल ने हैरत से पलट कर इसे देखा था। लेकिन आप इस रिश्ते को नहीं मानते, इसने गोया जताया, जबकि इस वक्त वो इसके चेहरे को दबोच कर इसके आंखों पर झुका हुआ था। नहीं मानता तो वो मेरा मसला है, तुम तो मानती हो ना। इसे इकरार करना पड़ा। मुकाबिल के सामने जुबान चलाना बहुत दिल जिगड़े का काम है, इसलिए अपनी खामोशी बेहतर हल निकली। जबकि इसकी इतनी कुर्बत और खुशबू हया के लिए वबाले जान बनी हुई थी। वो पागल हो रही थी। वो शख्स इसके हवासों पर सवार था और इसके हाथ पांव बुरी तरह कांप रहे थे। बड़ी मुश्किल से इसने हुनैन के सामने हाथ रखकर जरा सा खुद से दूर किया और अपनी अटकी हुई सांस बहाल की। जबकि वो मुस्कुराता हुआ इसकी गर्दन पर बने हुए तिल पर अपने लब जमाता इसे सिसक जाने पर मजबूर कर गया। वो उसे लग उठी। इस शख्स की कुर्बत जानलेवा थी। वो इसके करीब आकर गोया इसकी जान लेने पर तुला हुआ था। हया को यूं लग रहा था जैसे वो अपनी शर्मो हया से मर जाएगी। इसका दिल उछल कर हलक में धड़कने लगा। दिल की बेतरतीबी हुकूमत नजर रखे हुए वो सांस रोकी खड़ी रही। जबकि इसकी खुशबू से मुतारिफ होने वाला वो शख्स बेख्तियार हो रहा था। आज वो इसके सामने थी, हसीन थी, और एक लम्हे के लिए वो भूल गया कि वो इसकी पसंदीदा औरत नहीं है। वो फरामोश कर चुका था कि वो उससे वादा कर चुका है कि इस पर कोई हक नहीं रखेगा। इस लम्हे हर एक चीज को फरामोश करते वो बस इसकी कुर्बत से लुत्फानंदोज हो रहा था, ऐसे अपने जुनून से मुतारिफ करवा रहा था। जब अचानक इसके नंबर पर कॉल मौसूल हुई, बदमजा होते हुए इसने मुड़कर देखा। इसके हाथ में मोबाइल था और अपनी जान बख्शी पर वो जल्दी से संभलने लगी, अपनी सांसों को बहाल करने लगी। लेकिन फिर भी एक
चटती हुई निगाह इसके मोबाइल की स्क्रीन पर डाली जहां अनाबिया लिखा रहा था। लम्हे के लिए इसे लगा जैसे इसका दिल बंद हो रहा है। हैरत से इसने इस शख्स को देखा जो उसके सामने कॉल अटेंड करके मोबाइल कान से लगा चुका था। अब उसको बालों की लट को अपनी उंगली के इर्द गिर्द लपेटे इसकी खुशबू को महसूस कर रहा था। हाँ बोलो, इसने मुख्तसर बात की, जबकि दूसरी जानिब से आने वाली आवाज को भी सुन सकती थी। वो किसी लड़की की आवाज थी। न चाहने के बावजूद इसके चेहरे के रंग बदलने लगे। एक बार दिल से तस्लीम कर ले कि ये हमारा है, फिर चाहे वो हक जताए या ना जाए, फिर वो सिर्फ हमारा बनकर रह जाता है। हम इसे किसी के साथ बांट नहीं सकते। आज रात का क्या प्लान है? अनाबिया ने पूछा और वो बड़ी जाज़बियत से इसके बिगड़ते हुए तासुरात का जायजा ले रहा था। वो पलट कर आईने के जाने मतवज्जो थी। जो तुम कहो। इसने जानबूझकर रोमांटिक अंदाज में बात की और अपनायत से उछलकर इसके कंधों पर बैठने के लिए तैयार थी। चलो फिर आ जाओ, आज रात एक अच्छी सी पार्टी करेंगे और इसके बाद जो तुम कहो। अनाबिया और इसके चिपकने वाली आदत, वो या तो फौरन वहां से हट गई, अपना दुपट्टा उठाकर इसके सर पर ले लिया और तब तक वो कॉल काट चुका था। क्या हुआ तुम्हें? इस बार इसकी आवाज संजीदा थी, जबकि इस लड़की ने गोया बड़ी मुश्किल से अपनी आंखों के भीगेपन को छुपाया। मामा और बाबा आ रहे हैं तो आप कुछ देर के लिए रुक जाते, वो बड़े हक से कह रही थी, जबकि अपनी पुष्ट पर हाथ बांधे वो हल्का सा मुस्कुराया। नहीं, अब तो डन हो चुके, अब तो मैं रुक नहीं सकता। एक मुस्कुराहट इसकी जानिब उछालते हुए वो इसके करीब से गुजर गया। हालांकि दिल अभी तक इस लड़की की जानिब मतवज्जो था जो बुरी तरह मुंह फुलाए खड़ी थी, जिसके चेहरे के तासुरात और रंगत लम्हे भर में तब्दील हो गई। इस रात को चला गया था। हालांकि इसके माँ बाप आए और वो इनके पास बैठी रही, इनके साथ वक्त गुजारा, लेकिन दिल में खलिश रह गई। इसने इन्हें कह दिया था कि इसे किसी जरूरी मीटिंग की वजह से इन्हें जाना पड़ा। एक दो दिन तक वो दोनों चक्कर लगाएंगे। अब इनको अफसुर्दा तो नहीं भेज सकती थी ना यहाँ से, जबकि इन्होंने भी अपनी बेटी के चेहरे पर इत्मीनान देखा तो डिनर के बाद रुखसत हो गए। तकरीबन 2 घंटे की मुसाफत के बाद वो इतने इलाके पहुंच जाते। अपने कमरे में आने के बाद इसने तवज्जो घड़ी की जानिब की जो 10 पर पहुंच चुकी थी। हमेशा हर दुआ में इसने अपने लिए अच्छे नसीब और नेक शख्स की दुआ की, लेकिन वो नहीं जानती थी कि जो शख्स इसके मुकद्दर में लिखा है इसके साथ ऐसा सलूक करेगा। इस रात वो कब आया, कब इसके पहलू में लेटा, इसे अंदाजा नहीं था। बस वो सुबह नमाज के लिए बेदार हुई तो वो औंधे मुंह लेटा हुआ था। वो देर तक इसका चेहरा देखती रही जो इसे दस्तयाब तो था लेकिन इसका नहीं था, और फिर आंखों की नमी को साफ करते बेड से उतर गई। वुजू करने के बजाय नमाज पर आ बैठी। सबसे पहले इसने अपने लिए उस शख्स की हदायत मांगी थी। परवरदिगार, मैंने ऐसा तो नहीं चाहता, वो कहकर फूट फूट कर रो पड़ी। हालांकि नेक मर्द नेक औरतों के लिए होते हैं, लेकिन ये कैसा मर्द था जो अपनी बीवी को छोड़कर ना जाने किन रास्तों पर निकल आया। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि खुदा ने इस शख्स की हदायत का जिम्मा भी इसके सपोर्ट किया। इस रोज इसका रवैया कुछ बदला हुआ था। शायद दोस्तों के दरमियान बैठकर अनाबिया ने इसकी बीवी का तस्करा किया। सब लोगों के इसके निकाह का इल्म हो चुका था, ये वजह थी या जो भी, लेकिन वो अजीब से एहसास कमतरी का शिकार था। और इस वक्त वो कॉफी लेकर आई तो इसे बुरी तरह झाड़ दिया। क्यों मेरे इर्द गिर्द मंडलाती रहती हो? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरे करीब आने की कोशिश मत किया करो। वो धारा तो वो सहम कर दूर हुई। आंखें खौफ से लबरेज हो चुकी थी। लड़ते लबों से इसने कुछ कहना चाहा, लेकिन वो हाथ उठाकर इसे मना कर चुका था। तुम गांव की दकियानूसी सोच की मालिक लड़की कभी भी मेरे स्टैंडर्ड तक नहीं पहुंच सकती। वो शौक था ना तुम्हें शहरी जिंदगी का, अब तुम भुगतो। इससे तो बस खड़ी अपने गुनाह के बारे में सोचती रही जो इसने किया भी नहीं था, और इसकी सजा इतनी भयानक थी। आप नाराज हैं? बिलाखिर इसने पूछ ही लिया और इसने आगे बढ़कर सख्ती से इसके हाथ से कॉफी का कप खींचते हुए दीवार पर दे मारा। तुम और तुम्हारी सोचें मुझे पागल करेंगे। आखिर तुम किसे अपनी पाकीज़गी के कारनामे दिखाती हो? मुझे मेरे सामने नमाज पढ़कर कुरान की तिलावत करके क्या साबित करना चाहती हो कि तुम मुझसे बेहतर हो?
تم اور بابا ایک ہی سوچ کے مالک ہیں. دونوں نے مجھ پر مسئلہ کہ میری زندگی برباد کر دی. دھاڑتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل گیا. دروازے سے کھینچ کر مارا تھا اور وہ چل کر 2 قدم دور ہوئی اور پھر وہیں فرش پر بیٹھ کر چلی گئی. یہ تصویر کا آخری درجہ تھا. چاہے جتنا بھی صبر کر لی تھی لیکن اتنی بھی برداشت نہیں تھی جتنی وہ شخص سمجھ رہا تھا. آخر اس کا گناہ اتنا بڑا تو نہیں تھا. اگر اس نے چاہا تھا کہ وہ شخص سمجھ جائے، اس کی زندگی میں شامل ہو کر اسے سدھار دے، تو یہ ایک بہت معمولی خواہش تھی. عصر کے وقت ملازمہ نے اسے اطلاع دی کہ شاہ صاحب کا حکم ہے کہ کچھ دیر بعد ان کے دوست حویلی میں ان کی ملاقات کرنے کے لیے آ رہے ہیں. تیار رہیں. اور چائے سرو کرنے کے لیے وہیں آئے اور وہ ٹھٹک کر رک گئے. لڑکی نہیں تھی جو اس شخص کی چال بازی کو سمجھ نہ پاتی. وہ کس قسم کی احساس کمتری کا شکار تھا یہ بھی اسے بخوبی سمجھ آ رہی تھی، اور اب صرف صبر سے ہی اس کی انا نہیں توڑی جا سکتی تھی. اس روز اس نے طے کر لیا کہ وہ اسے اس کمی سے مارے گی جو اس کے اندر پنپتی جا رہی ہے. ملازمہ نے جس وقت اسے آ کر بتایا کہ جانے کا وقت ہو گیا کیونکہ شاہ صاحب کے دوست آ چکے ہیں، وہ بالکل تیار تھی. اس بار اس نے طریقے سے سر پر دوپٹہ لے رکھا تھا لیکن چہرے پر کیا گیا میک اپ کسی بھی طرح سے ایسا نہیں تھا کہ اسے ان لوگوں سے کم ظاہر کرتا. وہ بے حد نفاست سے تیار ہوئی. ضروری تو نہیں کہ امیری سے بے حیائی سے نظر آئے. حیا میں بھی رہ کر سب کو ظاہر کیا جا سکتا ہے. ایسا نہیں تھا کہ وہ بالکل لوگ گھرانے سے تعلق رکھتی تھی. اس کا باپ لیکچرار تھا، ماں بھی اچھی جاب کرتی تھی اور اس نے خود بھی سائیکالوجی پڑھ رکھی تھی. تو ایسے کیسے ممکن تھا کہ وہ شخص کی نفسیات کو نہ سمجھ پاتی. اٹھ کر چلے آئے. چائے کے ساتھ باقی لوازمات رکھتے ہوئے اس نے بہت نفاست سے کام کیا تھا اور پھر پلٹ کر ملازمہ کو دیکھنے لگی. انہیں میرے ساتھ ڈرائنگ روم میں لے کر جاؤ. اور ملازمین نے پلٹ کر اس کے چہرے کو دیکھا جیسے وہ کچھ حیران ہو رہی ہو، لیکن وہ اطمینان سے مسکراتی ہوئے اس کے ساتھ چلنے لگی. ڈرائنگ روم میں سب سے پہلے ملازمہ داخل ہوئی. اس کے ساتھ وہ بھی نرمی سے مسکراتے ہوئے اس نے سلام کیا اور وہاں بیٹھتے ہوئے 5-6 لڑکے اور 2 لڑکیاں اس کی جانب متوجہ ہوئے. وہ سربراہی کرسی پر براجمان تھا، صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھے. وہ حیرت سے سامنے کا منظر دیکھتا چلا گیا. گہری لپسٹک، نفاست سے کیا گیا میک اپ، سرخ و سفید رنگت کے ساتھ خوبصورتی سے سر پر دوپٹہ سجائے وہ مسکراتے ہوئے سب کو خوش آمدید کہہ رہی تھی. اور پھر اس نے ملازمہ کو اشارہ کیا. وہ چائے سرو کرنے لگی. وہاں بیٹھی ہوئی انابیہ نے بڑی گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیا. اوہ، تمہاری بیوی ہے یہ؟ کافی ڈیفرنٹ مزاج ہے تم سے. وہ اسے کوہنی مار چکی تھی. جبکہ انابیہ کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے پلٹ کر ان لڑکوں کو دیکھا. جان بوجھ کر اس نے گروپ کے ان لڑکوں کو بلایا جو کافی تیز تھے، باتیں بنانے میں ماہر، اور ان کی نظریں اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں. دیکھ کر اس کا غصے سے خون کھول اٹھا. پیشہ ورانہ انداز میں مسکرا کر وہ کچھ دیر وہیں بیٹھی رہی، لیکن اس کے انداز میں اعتماد تھا. وہ گھبرا نہیں رہی تھی جیسے کہ عمومی طور پر اس کے سامنے گھبرا جایا کرتی تھی. ہلکی سی مسکراہٹ جسے وہ بار بار اچھالتے ہوئے سب کی آنکھوں میں نہیں دیکھ رہی تھی، بلکہ ایک ٹھہراؤ تھا اس کی شخصیت میں. حالانکہ وہ بہت کم عمر تھی لیکن اس کے باوجود اس کا انداز جان لیوا تھا. اور کچھ ہی دیر کے بعد وہ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کی طرح وہاں سے اٹھ کر چلی گئی. وقاص تو داد دیتی نگاہوں سے اسے دیکھتا رہ گیا. بھائی کمال ہے، آج کل ایسی بیوی ملنا امپاسبل ہے، اور تم نے ایسی بیوی ڈھونڈ لی. کندھے اچکاتے ہوئے وہ بات بنا رہا تھا اور وہ اچھا خاصا گڑبڑا گیا. اچھا، تو یہ حقیقت، یہ 2 لڑکیاں بھابھی کے سامنے پھیکی پڑی بیٹھی تھیں، اور اگر ایسی ہزاروں لڑکیاں ہوتی تو شاید پھیکی پڑ جاتی. بہت خوبصورت ہے بھابھی. یہ شہراز تھا جو ہمیشہ کسی لڑکی میں نقص نکال دیا کرتا جس کی بیوی کو خوبصورت کہہ رہا تھا، لیکن اسے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا اس کی تعریفیں، خاص طور پر ان کے سب کے منہ سے. گائز اسٹاپ اٹ. اتنی بھی کوئی حور پری نہیں ہے کہ تم لوگوں اس کے قصیدے پڑھنے لگ جاؤ. انابیہ کا جلن سے برا حال تھا اور وہ چپ چاپ سر گرائے بیٹھا رہا. کچھ دیر بعد ٹاپک چینج ہو گیا اور وہ کچھ دیر وہیں بیٹھے رہے، لیکن وہ مکمل خاموش ہو گیا تھا. اس کا سارا ذہن اپنی بیوی کی جانب تھا جو یہاں آئی اور سب کے درمیان اپنی دھاک بٹھا کر چلی گئی.
حالانکہ اسے سوچا تھا کہ وہ گاؤں کی پینڈو سی لڑکی اتنے لوگوں میں گھبرائے گی تو وہ اسے باور کروا پائے گا کہ وہ اس کے قابل نہیں ہے، اور وہ اس سب کی باتیں سن کر یوں لگ رہا تھا جیسے وہ خود اس لڑکی کے قابل نہیں ہے۔ سب لوگ ستائش سے اسے دیکھ رہے تھے، رشک بھری نظروں سے پلٹ کر حنین کو دیکھ رہے تھے، ایک ایسا لمحہ جس نے سب کو ساکت کر دیا۔ جس کو کمرے میں آیا اس کا غصے سے برا حال تھا، جلدی سے آگے بڑھتے ہوئے اسے بازوں سے پکڑ کر اپنے قریب کر لیا۔ کیا ضرورت تھی تمہیں اتنی ڈارک لپسٹک لگا کر وہاں جانے کی اور ان سب سے یوں مسکرا کر بات کرنے کی؟ وہ یوں بھڑک رہا تھا جیسے اسے وہاں آنے کی اجازت بھی نہ دی ہو اور وہ بغیر اجازت وہاں پہنچ چکی ہو۔ آج کہاں گیا تمہارا پردہ، تمہارا حجاب؟ اور سامنے کھڑی ہوئی لڑکی نے سختی سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ یہ آپ کی خواہش تھی اور میں نے صرف اپنے شوہر کی خواہش کا احترام کیا۔ آپ نے خود مجھے اجازت دی تھی کہ میں ان سب کے درمیان آؤں۔ اب آپ کو ناراض کرنا تو مجھ پر واجب بھی نہیں ہے۔ اس کو باہر کچھ ایسا تھا کہ مقابل صلح کر کے رہ گیا۔ تم آج کے بعد کسی کے سامنے نہیں جاؤ گی، نہ اس طرح بند سنور کر اور نہ ہی کسی سے مسکرا کر بات کرو گی۔ جبکہ وہ حیرت سے اس کے چہرے کی سرخ رنگت کو دیکھتی رہ گئی۔ وہ مبہم سا مسکرائے تھے، اسے لگ رہا تھا جیسے وہ جیلس ہو رہا ہے، اور وہ ہو بھی رہا تھا۔ اپنے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے ایک بار پھر پلٹ کر اسے دیکھنے لگا۔ سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ اس بار اس کا لہجہ ذرا تیز تھا اور ہاں میں سر ہلاتی جانے لگی جب اس نے کھینچ کر اسے اپنے قریب کر لیا۔ تمہارا نکاح مجھ سے ہوا ہے، میرے سامنے بند سنور کر رہا کرو بس۔ بہت سے اچھا خاصا ناراض ہو گیا، جبکہ ایک ہلکی سی امید اس کے وجود میں جاگی کہ شاید وہ اس کے بارے میں سوچنے لگا ہے، اسے اپنا سمجھنے لگا ہے، اس لیے اس رات کو اس کے قریب گئی۔ اگر آپ مجھ سے ناراض ہیں تو پلیز مجھے معاف کر دیں۔ اپنے نرم ہاتھوں سے اس کے کندھے کو تھامے ہوئے تھی جب اس نے گردن گھما کر اس کے چہرے کو دیکھا۔ تمہیں فرق پڑتا ہے میری ناراضگی سے؟ نہ جانے کیوں وہ کہہ رہا تھا، اور اس نے معصومیت سے اسے دیکھتے ہوئے ہاں میں گردن ہلا دی۔ نہ جانے کیوں اس لمحے اس پر عجیب سا خمار چھایا ہوا تھا۔ یہ لڑکی دن بہ دن اس کے سامنے نکھرتی جا رہی تھی اور وہ چاہنے کے باوجود اس پر سے اپنی توجہ کم نہیں کر پا رہا تھا۔ ہاتھوں کو بڑھا کر اس نے حیا کا حسین ترین چہرہ تھام لیا اور پھر مخمور انداز میں اس پر جھکتے ہوئے اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لے لیا۔ ایک لمحے کے لیے دو دن ساکت ہو گئے تھے اور وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب تھے۔ آج تک اس نے کسی کو بھی اتنی اجازت نہیں دی کہ وہ اس کو اتنا قریب آئے، اور یہی وجہ تھی کہ آج ایک دوسرے میں پیوست وجود پہلی مرتبہ ایک دوسرے کے قریب آ کر کسی مخالف جنس کے لمس کو محسوس کر رہے تھے۔ ایک مدہوشی اور بے قرار تھی، دونوں کے چہرے دوسرے میں رشتے جا رہے تھے، اور بے اختیار پھر اس نے جھکتے ہوئے حیا کی گردن پر اپنے لب جما دیے۔ تم ایسا کیوں نہیں چاہتی کہ میں تم سے دور رہوں؟ وہ سوال کر رہا تھا اور وہ اس کی گردن میں اپنے بازو ڈال کر وہ ہلکا سا اپنے پیروں کو اٹھاتی اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ گئی۔ کیونکہ آپ میرے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ آپ اگر جائز رشتے میں منسلک ہیں تو سارے حرام کام چھوڑ دیں۔ اور اسے جنونیت سے گھما کر اسے اپنے قریب کر لیا تھا۔ تو مجھ پر پابندی نہیں لگا سکتی۔ اور حیا نے ذرا گردن گھما کر اسے دیکھا، لیکن حق تو ظاہر کر سکتی ہوں نا۔ اس روز حنین شاہ کو اقرار کرنا پڑا کہ وہ اس کے سامنے خود پر ضبط نہیں رکھ سکتا۔ اس روز اسے بازوں میں بھر کر وہ بڑے حق سے اپنے بستر پر لے آیا۔ وہ اس کی بیوی تھی، اس کے حق میں تھی، اور خود پر ستم کرتے ہوئے وہ اس کی حق تلفی نہیں کر سکتا تھا۔ اس روز پورے حق سے اس کے بالوں میں اور اس کے لبوں پر جھکا اور وہ دو دن ایک ساتھ دھڑکتے چلے گئے۔ وہ حسین ترین لمحہ تھا جب وہ دونوں ایک دوسرے میں گم تھے، اور دور پڑا اس کا موبائل بجتا رہا، لیکن اس کی توجہ صرف اپنی بیوی کی جانب تھی۔ وہ اس بار بارش بن کر برس رہی تھی، دو دل ایک ہو کر دھڑک رہے تھے، اور ان دونوں کا دھڑکنا ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث تھا۔ انہیں لگا تھا کہ اگلی صبح ان کے لیے زندگی کی خوبصورت ترین صبح ہوگی، جس کی شروعات اتنی حسین ہوگی کہ ان کی زندگی کو گلابی رنگوں سے بھر دے۔ لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ ابھی کچھ آزمائشیں باقی ہیں، ابھی کچھ امتحانات باقی ہیں۔ صبح وہ فجر کے وقت بیدار ہوئی، دو کمرے کے بعد تلاوت مکمل کرتے ہوئے اس کے قریب آئی اور نرمی سے اس کے چہرے پر پھونک ماری۔ وہ اس کا تھا، اسے خدا نے نوازا تھا۔ اگر وہ اپنے دل کو بدل رہا تھا تو اس کا حق بنتا تھا کہ شریک حیات کے طور پر وہ اس کے دل کو بدلنے میں اس کی مدد کرے، اور وہ بھرپور طریقے سے تیار تھی۔ لیکن اس روز ناشتے کی ٹیبل پر ہونے والے ہنگامے نے ان دونوں کو برہم کر دیا۔
انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایسا ہوگا۔ انابیہ صدیقی جو کہ اس کی بہترین دوست تھی، اپنے باپ کے ساتھ ان کے گھر پر موجود تھی۔ وہ بھی اتنی صبح زاہد شاہ سربراہی کرسی سے اٹھے اور گرم جوشی سے ان کا استقبال کرنے لگے، لیکن اس سے پہلے انابیہ نے آگے بڑھ کر حنین کا گریبان پکڑ لیا تھا۔ تم نے میری زندگی برباد کر دی ہے، میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گی۔ وہ نہ جانے کیوں رو رہی تھی اور وہ ساکت کھڑا سے دیکھتا رہا جب تک کہ اس کا باپ آگے بڑھ کر زاہد شاہ کے سامنے کھڑا نہیں ہو گیا۔ تف ہے تمہاری تربیت پر، تمہاری اور میری دوستی کتنی اچھی تھی، اور تمہارے بیٹے نے اس پر پانی پھیر دیا۔ اپنے دوپٹے کو سنبھالتی وہ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی، جبکہ حنین نے انابیہ کو خود سے دور دھکیل دیا۔ جسٹ شٹ اپ، یہ سب کیا کہہ رہی ہو تم؟ اس کے چہرے پر سے بھول پن تھا، اور تب تک انابیہ اس کی بیوی کی جانب مڑ چکی تھی۔ تم جانتی ہو یہ صرف تمہارا ہے۔ ہرگز نہیں، نہ ہی تم سے پیار کرتے ہیں اور نہ ہی اس سے تم سے کوئی مطلب ہے۔ ہر روز لڑکیوں کے ساتھ اپنی راتیں رنگین کرنے والا عیاش کتا، اور ان الفاظوں کو حنین شاہ نے کیسے نکلا تھا صرف وہی جانتا تھا۔ آج تک کس نے کسی لڑکی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، اور اس وقت بھی اگر سامنے کھڑی لڑکی نہ ہوتی تو شاید اس وقت وہ اس کی بوٹی بوٹی کر کے اسے زیر زمین دفن کر چکا ہوتا، لیکن اس کی دھاڑ نے پوری حویلی کو سہم جانے پر مجبور کر دیا۔ خبردار اگر تم نے آج کے بعد ایسا لفظ استعمال کیا، وہ بھی حنین شاہ کے لیے۔ لیکن اس سے پہلے صدیقی نے آگے بڑھ کر حنین کے بیان کو پکڑ لیا۔ میں نے ساری تصویریں دیکھی ہیں، تم نے میری بیٹی کی زندگی کی برباد کر دی ہے، میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ جبکہ وہ حیران و پریشان کھڑا تھا، انابیہ صرف اسے پانا چاہتی تھی۔ جس دن سے اس نے حیا کو دیکھا تھا تبھی سے اس کے اندر ایک ہلچل مچی ہوئی تھی۔ رات اس نے طے کر لیا کہ وہ حنین کو اپنے فلیٹ پر بلا کر بری طرح ذلیل کرے گی، لیکن اس کے بلانے کے باوجود حنین وہاں نہیں پہنچا، حالانکہ ساری پلاننگ تیار تھی۔ وہ اسے اپنے جال میں پھنسانا چاہتی تھی۔ اس نے سوچ لیا وہ حیا نام کی اس لڑکی کو حنین کی زندگی سے کانٹے کی طرح نکال کر باہر پھینکے گی اور خود اس کی راہ میں پھول بن کر اتر جائے گی، لیکن یہ اس کی محض خام خیالی تھی جس سے وہ ہرگز نہیں جانتی تھی۔ حنین شاہ وہ نام تھا جو اس کی جڑ جڑ کو اکھاڑنا جانتا تھا، اور اگلے پل اس نے انابیہ کا منہ دبوچ لیا۔ بتاؤ کون سے پل گزارے میں نے تمہارے ساتھ؟ یہ سراسر جھوٹ بول رہی ہے، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اتنی گھٹیا لڑکی ہو۔ وہ ہمیشہ سے اس کی بے باکی کے باوجود اس کے قریب رہا، صرف یہ سوچ کر وہ اس کی بیسٹ فرینڈ ہے۔ ان کے درمیان اچھے تعلقات ہیں، لیکن انابیہ نے مکمل زہر گھول رکھا تھا۔ انہوں نے زاہد شاہ کے سامنے ایک بنائی ہوئی ایسی ویڈیو رکھی جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا، جبکہ گلابی دوپٹے کے حالے میں کھڑی ہوئی لڑکی کے چہرے پر ابھی بھی اطمینان تھا۔ وہ حیرت سے ان سب کو دیکھ رہی تھی جیسے کوئی ڈرامہ ہو اور وہ اسے انجوائے کر رہے ہو، جبکہ وہ پلٹ کر اس کی بے قرار آنکھوں کو دیکھ رہا تھا جسے صرف ابھی تو پایا تھا، ابھی کھونا نہیں چاہتا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اس کے دل میں یہ ہوک اٹھی کہ کاش یہ لڑکی اس کے ہاتھوں سے نہ جائے، کاش ان کا رشتہ برقرار رہے، اور زندگی میں شاید یہ پہلی دعا تھی جو وہ اپنے دل سے مانگ رہا تھا۔ سو کیسے قبولیت حاصل نہ کرتی؟ تہمت ایک ایسی غلاظت ہے جو کسی بھی دامن پر اچھال دی جائے وہ اپنے داغدار دامن کو چھپانے کی کوشش میں اور اپنی روح پر لگا لیتا ہے۔ یہ سب کیا ہے حنین شاہ؟ حیا تمہاری بیوی تھی اور انابیہ تمہاری دوست، کیا یہ میری تربیت کا نتیجہ ہے؟ پہلی بار وہ ہارتے ہوئے کرسی پر بیٹھ کے، آج تک سے وہ ضدی تھا، جنونی تھا، لیکن وہ ایک زانی تھا، اس پر وہ کبھی بھی یقین نہیں کر سکتے تھے۔ وہ ایک سیاح زادہ تھا، چاہے لاکھ گناہ اس نے کیے تھے، لیکن بھلا اسے زیب دیتا تھا کہ وہ کسی کی لڑکی کو روند کر رکھ دے؟ اور وہ پہلی بار پورے حق سے اپنے باپ کی جانب بڑھا۔ بابا یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں، میں آپ کو ساری حقیقت بتاؤں گا، لیکن اس وقت جو آپ کے سامنے کھیلا جا رہا ہے وہ صرف ایک کھیل ہے۔ اور انابیہ روتے ہوئے ایک بار پھر حیا کے جانب بڑھتے ہوئے، تم ایک پاک لڑکی ہو، باکردار ہو، نماز پڑھتی ہو، کہ اب بھی تمہیں کسی ایسے شخص کے ساتھ رہو گی جو اتنا عیاش ہے، جو لوگوں کی زندگیاں برباد کرنا جانتا ہے؟ اور مقابل نے بڑی فرصت سے دیکھتے ہوئے اپنے سینے پر ہاتھ باندھ لیا۔ ہرگز نہیں، میں کسی ایسے شخص کے ساتھ نہیں رہوں گی جو لڑکیوں کی عزت نہ کرتا ہو، جس سے لڑکیوں کی جانب بری نگاہ کرتے ہوئے شرم نہ ہو۔ اور اس کے الفاظ نہیں تھے، گویا کوئی سیسا تھا جو
شخص کے کانوں میں انڈیلا جا رہا تھا۔ اس نے بے اختیار نفی میں سر ہلایا۔ کم سے کم وہ اس ہیرے کو نہیں کھونا چاہتا تھا جس کی قدر اب اسے آ کر پتہ چلی تھی۔ زندگی بھر اس نے ایسی لڑکیوں کو قابل نفرت سمجھا، یہ جانے بغیر کہ دوپٹے میں بھی گوہرے نایاب چھپے ہوتے ہیں۔ میں سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ میرے شوہر نے آپ کو دیکھا، آپ کے ساتھ کچھ شرمناک کرنے کی کوشش کی، آپ کی عزت پر ہاتھ ڈالا۔ وہ بہت اطمینان سے بات کر رہی تھی۔ انابیہ ٹھہرے ہوئے لہجے والی لڑکی کو دیکھتی رہ گئی۔ کیا آپ نے کبھی خود کو میرے شوہر سے چھپانے کی کوشش کی تھی؟ اس کا جملہ تھا۔ انابیہ کو لگا جیسے کسی نے اس کے منہ پر زوردار تماچا دے مارا۔ اس نے حیا سے کچھ کہنا چاہا تھا لیکن کوشش کے باوجود کچھ نہیں کہہ پائی، لیکن تب تک وہ کہتی رہی، صدیقی صاحب، آپ کی بیٹی رات دیر تک لڑکوں کی محفلوں میں رہتی ہے، لڑکے اس کے ساتھ اپنی پارٹی سے انجوائے کرتے ہیں۔ کیا آپ کو کبھی ایسا خوف نہیں آیا کہ اس کے ساتھ کچھ ایسا ہو سکتا ہے جو آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے؟ پہلی بار لگا تھا جیسے صرف وہ بول رہی ہے اور پوری حویلی صرف سن رہی ہے۔ پہلی بار وہ اس ٹھہرے ہوئے لہجے والی لڑکی کو دیکھتا رہ گیا اور اس روز اسے احساس ہوا کہ اس کے لہجے میں اتنا ٹھہراؤ کیوں ہے، وہ کیوں اتنی مدھر طریقے سے بات کرتی ہے۔ وہ تو سنی جا سکتی ہے چاہے پھر وہ کتنی آہستہ کیوں نہ ہو۔ میں بہت معذرت چاہتی ہوں لیکن اگر عورت ذات خود کو چھپانا نہیں جانتی تو اسے حق نہیں بنتا کہ وہ کسی مرد کی طرف انگلی اٹھا کر اس پر الزام لگائے کہ وہ مرد اسے غلط طریقے سے دیکھ رہا ہے۔ آپ کے پہنے ہوئے چھوٹے چھوٹے کپڑوں کو جو پہننے کی اجازت آپ کو خدا بھی نہیں دیتا، آپ صرف اس لیے پہنتی ہیں اور راتوں کو غیر محرموں کے ساتھ رہتی ہیں تاکہ آپ قابل توجہ رہیں، تو پھر توجہ پر اتنا واویلا کیوں؟ ایک اداس مسکراہٹ سے ان دونوں کو دیکھ کر وہ چپ چاپ کمرے میں چلی گئی۔ پہلی بار انابیہ نے صرف اپنا موبائل اٹھایا تھا، وہ ہارے ہوئے قدموں سے دروازے کی جانب چلی گئی۔ اسے احساس نہیں ہوا پیچھے مڑ کر کہوں اسے کون سے دیکھ رہا ہے، اس کا باپ ساتھ چل رہا ہے یا نہیں۔ بس وہ چپ چاپ وہاں سے نکل گئی اور حنین شاہ کا سر کچوکا کھڑا ہوا۔ اس نے کچھ ایسا نہیں کیا تھا، اس سے بتایا بھی نہیں کیوں کہا، لیکن اس سے زیادہ عجیب بات یہ تھی کہ گویا وہ تھم گیا ہو گیا، اس کے پاس کچھ کہنے کے لیے بچا ہی نہ ہو۔ اور زاہد شاہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اب تمہیں اندازہ ہو جانا چاہیے کہ میں نے تمہارے لیے ایک پھول کا انتخاب کیا ہے، وہ پھول جو تمہاری زندگی میں رنگ بھر دے۔ اس کے کندھے پر تھپکی دیتے ہوئے وہ کمرے میں چلے گئے اور وہ چپ چاپ حویلی سے باہر نکل گئے۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ حیا کا سامنا کر پاتا اور نہ ہی وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ سکتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ حیا کی آنکھوں میں تھوڑی سی بھی بدگمانی اترے۔ شام تک وہ حویلی سے باہر آئی۔ اس روز وہ پہلی مرتبہ اس نے اپنی ذات کے بارے میں جانا تھا، وہ لڑکا جو کبھی پلٹ کر خدا کو نہیں دیکھ پایا، جو لاکھوں نعمتوں کے باوجود شکر کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا، پھر بھی خدا اس پر اتنا مہربان تھا کہ اسے ایک پاکیزہ ہمسفر سے نواز دیا۔ تقریباً شام کے وقت وہ انہیں کمرے میں داخل ہوا، وہی شکستہ حالت۔ زندگی میں پہلی بار وہ تیار نہیں تھا، زندگی میں پہلی بار اس کے وجود سے خوشبوئیں نہیں پھوٹ رہی تھیں، پہلی بار وہ چمکتی ہوئی آنکھیں اداس تھیں اور سامنے جائے نماز پر بیٹھی ہوئی لڑکی نماز میں مشغول تھی۔ وہ چپ چاپ اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا، دیر تک انہماک سے اس کے چہرے کو دیکھتا رہا، جب تک کہ سلام پھیر کر اس نے دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے۔ اپنی تمام دعاؤں سے فارغ ہو کر اس نے گردن موڑ کر اپنے شوہر کو دیکھا اور پھر عادت کے مطابق آہستہ سے اس کے چہرے پر پھونک ماری۔ وہ بھی اطمینان سے مسکرا رہی تھی اور مقابل نے کچھ نہیں دیکھا، بس چپ چاپ اس کی گود میں سر رکھ کر رو پڑا۔ وہ زندگی میں پہلی بار اتنی شدت سے رو رہا تھا کہ آج تک وہ کسی کے سامنے یوں ٹوٹ کر نہیں رویا۔ جبکہ وہ چپ چاپ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتی رہی، اسے رونے دینا چاہتی تھی جی بھر کر جتنا اس کا دل چاہے، کیونکہ پہلی بار اسے لگ رہا تھا کہ وہ رو رہا ہے تاکہ دل کا بوجھ ہلکا ہو۔ اگر اسے ایک بار بھی نہ رونے دیا تو شاید وہ مر جائے۔ کافی دیر رونے کے بعد اس نے سر اٹھا کر حیا کی جانب دیکھا اور حیا نے اپنے سفید ہاتھ کی مخروطی انگلیوں سے اس کے آنسو صاف کر دیے۔ میں بھٹک گیا ہوں حیا، میں نے خدا کو ناراض کر دیا۔ اس روز وہ بلا جھجک اقرار کر گیا اور پورے دل سے مسکرا دی۔ ہرگز نہیں، آپ نے اگر خدا کو ناراض کر دیا ہوتا تو اس وقت آپ کی آنکھوں میں آنسو نہ ہوتے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ
آپ اسے ناراض نہیں کر پائے، بس فراموش کرنے کی کوشش تھی جو ناکام ٹھہری۔ مجھ پر وہ صرف الزام تھا۔ میں نے ایسا، اس سے پہلے کہ وہ مزید وضاحت دیتا، اس نے چپ چاپ اس کے لبوں پر اپنی انگلی جما دی۔ سورہ انفال میں نے پڑھا تھا کہ نیک مرد نیک عورتوں کے لیے۔ اگر میں نے آپ کی پاکیزگی کو برقرار رکھا ہے تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا مجھے اس شخص سے نوازے جس سے میں بد کردار کہہ دوں؟ آپ میرے ساتھ ہیں، میں جانتی ہوں کہ آپ بھٹک گئے تھے لیکن لوٹ بھی تو آئے ہیں، اور یہی پروردگار کا کرم ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر محبت سے اس کا ماتھا چوم لیا۔ ظاہر شاہ نے ٹھیک کہا تھا، وہ لڑکی ایک پھول ہے جس کی خوشبو چاروں طرف بکھر کر معطر کر سکتی ہے۔ کچھ دیر کے بعد وہ باہر آیا تو وضو کے قطرے اس کے چہرے سے ٹپک رہے تھے۔ جائے نماز سے ہٹتے ہوئے وہ اس کے دلکش چہرے کو دیکھتی رہ گئی۔ وہ حسین تھا لیکن آج سے پہلے اتنا حسین نہیں لگا۔ خدا کی بارگاہ میں وہ کھڑا ہوا تو اسے لگا کہ اس مضبوط مرد کے قدم ڈگمگا رہے ہیں۔ اس کا دل ہو رہا ہے کہ اس کے ہاتھ لرز رہے ہیں اور آنکھیں نمکین پانیوں سے بھری ہیں۔ پھر جب تک وہ سجدے میں نہیں گیا وہ اس کے چہرے کو دیکھتی رہی اور زبان سے خدا کا شکر ادا کرتی رہی۔ اپنی نماز مکمل کرنے کے بعد اس نے ہاتھ اٹھائے اور پھر انہیں ہاتھوں پر ماتھا ٹکا کر رو پڑا۔ وہ اکیلا نہیں رو رہا تھا، حیا بھی ساتھ رو رہی تھی۔ وہ خدا کے سامنے اپنی ہر ایک برائی کا اقرار کرتا جا رہا تھا اور آنسو گویا اس کی تصدیق کر رہے تھے۔ اور پھر اس نے گردن جھکا کر دونوں ہاتھ اپنی گردن میں ڈال دیے۔ میرے پروردگار، میں تھک گیا ہوں، مجھے اپنی طرف بلائیں، مجھے اپنے پاس آنے کی توفیق بخش دیں۔ وہ دعا کیا کر رہا تھا اور وہ زیر لب آمین کہتی جا رہی تھی۔ کبھی کبھی کچھ حادثے ہماری زندگی میں ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں خدا کی طرف موڑ دینے کے لیے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ہماری زندگی میں معجزہ بن کر اترتے ہیں، ہم ان کے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں، ہم ان سے محبت کرتے کیونکہ در حقیقت خدا نے انہیں ہمارے لیے بنایا ہوتا ہے۔ وہ ہمارے لیے قابل محبت ہوتے ہیں اور پھر وہی لوگ ہمارے ہاتھ کو تھام کر ہمیں خدا سے جوڑ دیتے ہیں۔ اور حیا بھی اس کے لیے ایک ایسی لڑکی تھی جو اس کے اندھیری زندگی میں رنگ بھرنے کے لیے آئی تھی۔ وہ جتنا خدا کا شکر ادا کرتا کم تھا۔ امید ہے ہماری آج کی سٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر سٹوری پسند آئی ہو تو اپنا فیڈ بیک لازمی شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔